ایک مرتبہ مدینے میں ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی تو وہ اپنی بہن کی عیادت اور دیکھ بھال کرتا رہا، لیکن آخرکار بیماری کے چلتے اس کی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بہن کو دفنایا۔ جب وہ اپنی بہن کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے اترا تو اس کی جیب میں دیناروں کی ایک تھیلی اور کچھ ضروری سامان تھا جو قبر کے اندر گر گیا۔ حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں اس شخص نے مدینے کے علماء سے پوچھا کہ کیا اسے قبر کشائی کرنی چاہیے یا نہیں، قبر کھولنی چاہیے یا نہیں۔ علماء نے جواب دیا، ویسے تو اسلام میں میت کی بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بوقت مجبوری اشد ضرورت کے تحت قبر کشائی کی جا سکتی ہے، قبر کھولی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بہن کی قبر کھولی تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس کی بہن کی قبر میں آگ دہک رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے استغفار پڑھتے ہوئے اس قبر کو دوبارہ پاڑ دیا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے گھر اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا، میری بہن کا دنیا میں عمل کیسا تھا؟ ماں نے کہا، جب وہ مر چکی ہے تو اب اس کے عمل کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے؟ لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس کی ماں نے بتایا، تیری بہن ایک تو نماز کو تاخیر کر کے پڑھتی تھی، یعنی کہ جب اذان ہو جاتی تھی تو وہ سستی کے مارے بیٹھی رہتی تھی یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھتی اور نماز ادا کرتی۔ اس شخص نے جواب دیا، چاہے وہ نماز دیر سے ہی پڑھتی تھی، یہ ایک عیب ضرور تھا، مگر اپنا فرض ضرور ادا کرتی تھی، تو اللہ تو بے حد غفور الرحیم ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اللہ کے عذاب کا وہ شکار کیوں ہوئی۔ تو اس کی ماں نے جواب دیا، تیری بہن میں ایک اور بھی خرابی تھی، وہ عیب یہ تھا کہ جب پڑوسی سونے چلے جاتے تھے، یعنی سونے کے لیے دروازہ بند کر دیتے تھے، تو یہ جا کر ان کے دروازے پر کان لگا لیتی اور ان کی باتیں سنتی اور ان کی پوشیدہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس پر اس شخص نے جواب دیا، ہاں، اسی ایک بات نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اس نے دوسروں کی پوشیدہ باتوں کی کھوج کی، دوسروں کا پردہ خراب کیا، تو اللہ نے بھی اس کا پردہ نہ رکھا اور اس کی قبر کا عذاب بھی لوگوں کو دکھا دیا تاکہ دنیا بھی اس کا انجام دیکھ لے۔ دوستو، اسی طرح کا عذاب قبر کا جو دوسرا واقعہ ہم نے آپ کو سنانا ہے وہ حضرت علی بن مدینی، جو ایک جلیل القدر محدثین امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور قرآن کریم پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میت کو بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا بھول گیا، خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جو دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی ہلکی ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح سورج نکل آنے کے بعد آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی جان، یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس نے مجھے ایک ایسے آدمی کا نام بتایا جس کو میں پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا، بہت ہی پکا نمازی تھا، 5 وقت کی نماز باجماعت پہلی صف میں ادا کرتا اور نہایت ہی شریف آدمی تھا، کبھی کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گیا گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے دوستوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، ہاں اس کا کاروبار بہت بڑا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کا کاروبار چلانے والا بھی نہیں تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ اب میں کمانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ تو اس نے سوچا اور اس کے دوستوں نے بھی کہا کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر کے جو بھی پیسے آئیں وہ کسی کو دے دے اور اس پر سود وصول کر کے آرام سے بیٹھ کر کھا۔ تو اس نے اپنا سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم ملی تھی اس کو سود پر لگا دیا۔ چنانچہ وہ کاروبار سے فارغ ہو گیا، اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، 5 وقت کی نماز امام صاحب کے پیچھے پہلی صف میں پڑھتا اور پورا دن ذکر میں مشغول رہتا۔ اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی، جس کے ذریعے مہینے بھر کا سارا گزارا چلتا رہتا تھا۔ حضرت علی بن مدینی فرماتے ہیں، بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرما چکا ہے، جس کا مفہوم ہے سود تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے۔ تو دوستو، سود خوری کا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔